حکمت بس ساتھ درود شروع پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وعلى آل إبراهيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين ألم ترى علم کیا نہیں، ترا آپ نے دیکھا، علم ترا کیا آپ نے نہیں دیکھا، الی الملأ الی طرف، الملأ سردار، من بنی اسرائیل بنی اسرائیل کے، علم تر الی الملأ من بنی اسرائیل کیا آپ نے بنی اسرائیل کے سرداروں کو نہیں دیکھا، من بعد موسیٰ بعد موسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام، من بعد موسیٰ اور یہ واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کا، اذ جب، قالوا انہوں نے کہا، اذ قالوا جب ان سرداروں نے کہا، لنبی نبی سے، لہم اپنے، اذ قالوا لنبی لہم جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا، ابعث مقرر فرمائیے، لنا ہمارے لیے، ملکن ملک حاکم بادشاہ، نقاتل تاکہ ہم قتال کریں، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، نقاتل فی سبیل اللہ تاکہ ہم اللہ کی راہ میں قتال کریں، ابعث لنا ملکا ہمارے لیے حاکم بادشاہ مقرر فرمائیے، نقاتل فی سبیل اللہ تاکہ ہم اللہ کی راہ میں قتال کریں، قال تو اس نبی نے فرمایا، هل عسیتم کہیں ایسا تو نہیں ہوگا، یہ اس کا بامحاورہ سا سلیس ترجمہ ہے، هل عسیتم کہیں ایسا تو نہیں ہوگا، ان اگر، کتبہ فرض کیا گیا، علیکم تم پر، القتال قتال لڑنا دشمن کے خلاف، اگر تم پر لڑائی فرض کی گئی، اللہ کے نہ، تقاتلو تم لڑائی کرو، ان کتب علیکم القتال کہ اگر تم پر لڑائی فرض کر دی جائے، اللہ تقاتلو تو پھر تم لڑو ہی نہ، هل عسیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ جب تم پر لڑائی فرض کر دی جائے تو پھر تم لڑنے کے لیے تیار ہی نہ ہو، قالوا وہ کہنے لگے، وما اور کیا، لنا ہمارے لیے، وما لنا اور ہمارے لیے کیا وجہ ہو سکتی ہے، اللہ کے نہ، نقاتل ہم لڑیں اور جنگ کریں، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں،
بھلا ہمارے لیے کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں لڑائی نہ کریں؟ وقد، اور جب کہ اخرجنا، ہمیں نکال دیا گیا، وقد اخرجنا، اور جب کہ ہمیں نکال دیا گیا، من سے، دیارنا، دیار گھروں، نا ہمارے، وقد اخرجنا من دیارنا، جب کہ ہمیں ہمارے گھروں سے نکال دیا گیا ہے، وابنائنا، ابنا ابن کی جمع ہے، ابن بیٹا، اور ابنا جمع ہے تو اولادیں، اور ہمیں اپنی اولادوں سے جدا کر دیا گیا ہے، ہمیں گھروں سے نکال دیا گیا، ہمیں اپنی اولادوں سے جدا کر دیا گیا، تو پھر کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ ہم دشمن کے خلاف جنگ نہ کریں، لڑائی نہ کریں؟ فلما، پس جب، کتبہ، فرض کر دیا گیا، علیہم، ان پر، القتال، قتال، جنگ، لڑائی، جب ان پر فرض کر دی گئی، تولوا، وہ لوگ منہ پھیر گئے، وہ لوگ روگردانی کر گئے، وہ لوگ منہ پھیر گئے، وہ لوگ اعراض کر گئے، الا، سوائے، قلیلاً، تھوڑے سے لوگوں کے، منہم، ان میں سے، الا قلیلا منہم، سوائے ان میں سے تھوڑے سے لوگوں کے کہ وہ تو اس حکم پر قائم رہے اور ان کی جو اکثریت تھی وہ اس سے منہ پھیر گئے۔ واللہ، اور اللہ تعالی، علیم، خوب جاننے والے ہیں، بالظالمین، ظالموں کو، واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ایسے ظالموں کو پھر خوب جاننے والے ہیں۔ پچھلی آیات میں ہم نے تمہید پڑھی تھی، اور وہ تمہید تھی جان و مال کے ساتھ اللہ کی راہ میں قتال، وقاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں قتال کرو، یہ جان کے ساتھ تھا۔ اور من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے، یہ مال کے ساتھ تھا، جان و مال کے ساتھ اللہ کی راہ میں قتال کرو، اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ اب یہاں سے اللہ تعالیٰ ایک واقعہ بیان فرما رہے ہیں، بنی اسرائیل کی تاریخ کا واقعہ ہے، ایک نبی کے زمانے کا واقعہ ہے، جس سے اللہ تعالیٰ جو پچھلا دعویٰ تھا نا، اب اس کو ثابت فرمائیں گے کہ جب اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے کوئی بھی بندہ، کوئی بھی قوم نکلتی ہے تو بظاہر مشکلات تو آتی ہیں سامنے، لیکن بالآخر اللہ پاک کی مدد شامل حال ہوتی ہے، اور اللہ پاک محیر العقول فتح عطا فرماتے ہیں، اور غیر متوقع فتح عطا فرماتے ہیں۔ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، یہ غالباً 2-3 دن کے بعد، یہ اب تفصیلی واقعہ چل رہا ہے، 3-4 دن انشاءاللہ ہمارا یہ واقعہ چلے گا۔ تو اس میں اللہ کی مدد عجیب و غریب انداز میں آتی ہے، اور کس طرح مدد آئی؟ ایک چھوٹا سا بچہ جو بظاہر لڑائی میں شامل نہیں تھا، وہ ویسے ہی اپنے گھر والوں کے لیے کچھ کھانے پینے کا سامان لے کر آیا ہوا تھا، اور بچوں کے پاس ہوتی ہے نا وہ غلیل ہوتی ہے جس سے وہ پرندوں کو مارتے ہیں، کھیل ہوتا ہے بچوں کا، اس بچے کے پاس وہ تھا۔ اس نے اپنے غلیل کے اندر ایک چھوٹا سا پتھر رکھا، اور اس وقت جو سب سے بڑا طاقتور ناقابل شکست دشمن تھا، جس کا نام جالوت تھا، ہم پڑھیں گے اسی پارے میں، وقتل داود جالوت، جالوت جو تھا، اس بچے نے اس کو پتھر پھینکا اس کی طرف غلیل میں ڈال کر، کھیل کے طور پر، بچے کے لیے کھیل ہی ہے۔ وہ پورا جو تھا، آپ کہہ لیں اس کو کہتے ہیں، خود بھی کہہ سکتے ہیں، جس طرح گولی سے بچنے کے لیے بلٹ پروف جیکٹ ہوتی ہے نا، تو پہلے زمانے میں تیر تلوار کے گھاؤ سے بچنے کے لیے جسم کے اوپر ایسے ہی زرہ پہنی ہوتی تھیں، سر کے اوپر خود ہوتے تھے، صرف آنکھیں جو تھیں نا وہ کھلی ہوتی تھیں۔ اس بچے نے اس طرح وہ پتھر پھینکا کہ وہ پتھر اس کے سیدھا یہاں لگا، اور وہ شخص اسی سے جاں بحق ہو گیا، ناقابل شکست۔ یہ واقعہ یہاں بیان ہوگا۔
بتانا کیا ہے کہ جب کوئی قوم اللہ کے حکم پہ عمل کرتے ہوئے اور نکلتی ہے اور قربانی دیتی ہے اور عمل پیرا ہوتی ہے، پھر اللہ کی ایسی ایسی مدد آتی ہے، انسان حیران رہ جاتا ہے۔ پھر اسلامی تاریخ کا اسی سے ملتا جلتا واقعہ ہے، بہت ہی عجیب اور حیران کن واقعہ ہے۔ پہلا جو باقاعدہ مقابلہ ہے مسلمانوں کا اور کفار کا، وہ غزوہ بدر ہے۔ غزوہ بدر، اس غزوہ بدر میں کفار کا جو سب سے بڑا مقابل تھا، سپہ سالار تھا، جنگجو تھا، وہ ابو جہل تھا۔ وہ ابو جہل تھا۔ اسلام نے اس کو ابو جہل قرار دیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، جبکہ وہ عرب کا اس وقت سب سے سمجھدار ترین انسان تصور ہوتا تھا، اور اس کا نام ابو الحکم تھا۔ ابو جہل نہیں تھا، ابو الحکم تھا۔ ابو الحکم کا مطلب ہے چیف جسٹس، یعنی دنیا اپنے فیصلے اس سے کرواتی تھی۔ سمجھ بوجھ والا، فہم و فراست والا، دانائی والا شخص، روب اور دبدبے والا شخص، دور اندیش شخص، ہر اعتبار سے عرب کی سیادت قیادت اس کے پاس تھی۔ خانہ کعبہ کا سارا انتظام اس کے ہاتھ میں تھا، دنیا کے ساتھ معاملات کو ڈیل وہ کرتا تھا۔ ابو الحکم، سمجھ بوجھ یعنی عقل و سمجھ کا باپ، حکم فہم و فراست، سمجھ، عقل، دانائی، اس کا باپ۔ غزوہ بدر کے اندر 2 بچے ان کے ہاتھوں مارا گیا، اور یہ بچے بھی وہ تھے جو ضد کر کے نا لڑائی میں شامل ہوئے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے واپس فرما دیا، بھائی آپ چھوٹے بچے ہو، آپ لڑائی میں نہیں جا سکتے۔ انہوں نے بس کسی نہ کسی طرح کرا کے کچھ منت سماجت، کچھ مقابلے بازی کر کے اجازت حاصل کی کسی نہ کسی طرح، اور چلے گئے لڑائی کے اندر۔ اور اس لڑائی کے اندر جہاں بڑے بڑے صحابہ تھے، مجاہدین تھے، اللہ رب العزت نے ابو جہل کی موت کے جو ابتدائی مراحل ہیں وہ ان بچوں کے ہاتھوں سے کروائے۔ آخر میں عبداللہ ابن مسعود نے اسے گردن کاٹی ہے اینڈ پہ، وہ بھی زخمی ہوا پڑا تھا، لیکن انہوں نے مارا، گرایا اس کو، ابو جہل کو، اور اس کو زخمی کر کے پھینک دیا، وہ بالکل زخموں سے چور گر پڑا تھا۔ یہ اصل میں یہ چیزیں جو ہیں نا، وہ یہ ظاہر کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کسی اپنے مقصد کے لیے بہت بڑی طاقت کی ضرورت نہیں ہوتی، لوگوں کی ضرورت نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ کو کہ بہت بڑی فوج آئے گی تو پھر ہی مدد ملے گی۔ اللہ پاک بچوں سے کام کروا لیتے ہیں۔ ہاں، لیکن شرط یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی قوم اللہ کے لیے واقعتاً اٹھتی ہے، اللہ کے لیے واقعتاً نکلتی ہے، اللہ کے لیے واقعتاً قربانی دینے کی کوشش کرتی ہے، پھر اللہ رب العزت اس کی اس طرح مدد فرماتے ہیں۔ اب یہ جو واقعہ ہے یہ بنی اسرائیل کی تاریخ کا، بنی اسرائیل پر بہت سے ادوار آئے، چونکہ ان کا زمانہ بہت لمبا تھا، ان کا ٹائم بہت لمبا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک ان کے پاس ٹائم تھا، ان کو ٹائم ملا ہے، اور بہت طویل عرصہ ان کو ملا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً کوئی کم از کم بھی 1500 سال سے زائد ان کو عرصہ ملا ہے بنی اسرائیل کو، اس سے بھی زائد۔ اس زمانے میں ان کو عروج بھی بڑا ملا، لیکن پھر ان پر زوال بھی بہت آیا۔ اچھے کام کرتے تھے، سیدھے راستے پہ آتے تھے تو عروج ملتا تھا، اور جب بھٹکتے تھے، برائیوں میں مبتلا ہوتے تھے تو زوال آتا تھا۔ تو ایسا ہی ان پر ایک ٹائم گزر رہا تھا کہ جب یہ قوم عمالقہ ان کے اوپر غالب تھی، مسلط تھی قوم عمالقہ۔ انہوں نے اپنے نبی سے گزارش کی، مار کھا کھا کے تھک گئے، کب تک مار کھاتے رہیں گے؟ نبی بڑی عمر کے ہو گئے تھے، حضرت شموئیل علیہ السلام، تو آپ کوئی ایسا حاکم ہمارا مقرر کر دیں اللہ کی طرف سے، ہم اس کے ساتھ مل کر کوشش کریں، لڑیں دشمن کے خلاف، اور ان کو نکالیں اور اپنے علاقے اور اپنے گھر بار سب دوبارہ بحال کریں۔ یہ واقعہ شروع ہوا یہاں پر۔ نبی نے کہا ٹھیک ہے، میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کو مقرر فرما دیں، لیکن پھر کہیں بھٹک نہ جانا، پیچھے نہ ہو جانا، کیونکہ واقف تھے نا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہہ چکے تھے کہ بیٹھیں، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، آپ جائیے لڑیے، آپ اور آپ کا رب۔ تو واقف تھے ان چیزوں سے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ جب حکم آئے تو تم کہو جی ہم سے تو نہیں ہوتا۔ کہنے لگے کیسی بات کر رہے ہیں، دیکھیں ہم بے گھر ہوئے پڑے ہیں،
انہوں نے ہمارے گھروں پر، ہمارے علاقوں پر سب پہ قبضہ کر لیا اور ہمارے بچے چھین لیے ہم سے، ہماری فیملیاں چھین لی ہم سے. تو اب کیا خیال ہے کہ ہم ان کے لیے کوشش بھی نہیں کریں گے؟ ان کو چھڑانے کے لیے، اپنے علاقے بازیاب کرانے کے لیے ہم ضرور کریں گے. یہاں تک جو ہم واقعہ پڑھ رہے ہیں اس میں اتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب واقعتاً ان کو حاکم مل گیا اور اس نے ان کو جہاد کے لیے لے کے وہ چلا ہے، تو یہ قوم پھر دوبارہ ایک دفعہ اپنا وہی رنگ دکھا گئی ہے. یہ ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. لیکن کچھ لوگ ثابت قدم رہے. جو ثابت قدم رہے اللہ رب العزت نے پھر ان کی مدد فرمائی اور ان کو دشمن کے اوپر غالب فرمایا. الم ترا، کیا آپ نے نہیں دیکھا، ترجمہ دیکھ لیجیے پھر. الم ترا، کیا آپ نے نہیں دیکھا، الی الملا، سرداروں کو. اچھا، اب یہاں ہم بار بار یہ لفظ پڑھیں گے، کیا آپ نے نہیں دیکھا، یا کبھی سب کو مخاطب کر کے کیا تم لوگوں نے نہیں دیکھا. حالانکہ یہ واقعہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے بھی سینکڑوں سال پہلے کا ہے، بلکہ سینکڑوں بھی نہیں زیادہ ہو. تو پھر اس کہنے کا مطلب کیا ہے آپ نے نہیں دیکھا؟ اصل میں یہ جو اس قسم کا انداز ہے، اس سے مراد علم ہے. کیا آپ کو نہیں پتہ؟ کیا آپ کو معلوم ہے؟ متوجہ کرنا. آپ کو پتہ ہے؟ نہیں پتہ؟ چلیں ہم بتاتے ہیں. آپ نے تو نہیں دیکھا نا، چلے ہم بتاتے ہیں آپ کو. پھر آگے واقعہ شروع ہو رہا ہے. یہ قرآن کریم کا انداز ہے کہ ایک دفعہ متوجہ کرتا ہے، ایک دفعہ متوجہ کرتا ہے. کئی دفعہ آئے گا ارأیتم، تم نے دیکھا. آدمی سوچتا ہے کیا. پھر اللہ تعالیٰ اگلی بات فرماتے ہیں الم ترا، کیا آپ نے نہیں دیکھا، یعنی کیا آپ کے علم میں نہیں ہے، الی الملا، سرداروں کا واقعہ، من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے سرداروں کا واقعہ کیا آپ کے علم میں نہیں ہے. من بعد موسیٰ، اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کا واقعہ ہے. اذ قالوا لنبی لہم، جب انہوں نے اپنے نبی سے یہ کہا، ابعث، مقرر فرمائیے، لنا، ہمارے لیے، ملکن، کوئی حاکم، کوئی بادشاہ، کوئی امیر، نقاتل، تاکہ ہم قتال کریں، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں. ہمارے لیے کوئی حاکم مقرر کر دیجئے تاکہ ہم اس کے ساتھ مل کر اس کی سرکردگی میں وہ ہمیں لیڈ کرے، وہ ہمیں گائیڈ کرے اور ہم اللہ کی راہ میں قتال کریں. قال، نبی فرمانے لگے، هل عصیتم، کہیں ایسا تو نہیں ہوگا، ان کتب علیکم القتال، کہ اگر تم پر قتال فرض کر دیا جائے، اللہ تقاتلوا، تو پھر تم قتال نہ کرو، ایسا تو نہیں ہوگا. قالوا، وہ کہنے لگے، وما لنا، کیا وجہ ہے ہمارے لیے، اللہ نقاتل، کہ ہم نہ قتال کریں، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں. وقد اخرجنا، جبکہ ہمیں نکال دیا گیا ہے، من دیارنا، ہمارے گھروں سے، یعنی دشمن ہمارے گھروں کے اوپر حملہ آور ہوا، اس نے ہمیں بے گھر کر دیا، نکال دیا. وابنائنا، اور ہمیں ہماری اولادوں سے جدا کر دیا، ہمیں ہمارے گھروں سے نکال دیا گیا، ہمیں ہماری اولادوں سے جدا کر دیا گیا. فلما، پھر جب، کتبہ، فرض کر دیا گیا، علیہم، ان پر، القتال، قتال، پھر جب ان پر قتال فرض کر دیا گیا، تولوا، تو وہ لوگ پھر گئے، انہوں نے منہ پھیر لیا، الا قلیلا منہم، سوائے کچھ چند لوگوں کو چھوڑ کر. واللہ علیم بالظالمین، اور وہ جو منہ پھیرنے والے تھے وہ ظالم، اللہ انہیں خوب جانتے ہیں. بس یہ آج یہاں تک. صدق اللہ علیہ وسلم.